ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، یہ ایک مسلسل اور مستقل موضوع چل رہا ہے کہ اولاد کی تربیت اسلامی انداز میں کس طرح کی جائے. موضوع برابر طویل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اختصار کروں اور تھوڑا سا اس کے اندر مختصر کر دوں، لیکن قدرت نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ میری زبان سے نکلتا ہے. باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں، اس لیے کہ حالات اور مطالبات مختلف موضوعات پر کلام کرنے اور بیان کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، مگر چونکہ میں اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں میں نے اس کو اختیار کیا ہے. دوسرے موضوعات میں سے جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس سے اسے عرض کر دیتا ہوں، لیکن اسے ضمناً عرض کرتا ہوں. چنانچہ ابھی ایک صاحب نے ایک بات مجھ سے دریافت کی. بات تھی ذرا تفصیلی، جواب اس کا تفصیلی تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس مختصر وقت میں کیسے جواب دے سکتا ہوں. بات ایسی تھی کہ جو آپ حضرات کے کان میں بھی پڑ جائے تو اچھا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ دین کے خلاف فتنے دین کے نام پر بہت آ رہے ہیں. نام لیتے ہیں دین کا، نام لیتے ہیں قرآن کا اور سنت کا اور حدیث کا، اور ہوتا ہے وہ فتنہ، ہوتا ہے وہ گمراہی کا راستہ. اسی طریقے سے ان صاحب نے جو سوال کیا اس کا بھی حاصل یہی ہے. انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بیکار ہے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، عربی میں قرآن کریم ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھنا کیا فائدہ؟ قرآن کریم نازل ہوا ہے عمل کے لیے، لہذا جب سمجھ کر پڑھو گے تو عمل کی توفیق ہوگی، ورنہ کوئی توفیق نہ ہوگی، بیکار ہے اس کا پڑھنا. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جوابات بھی دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اس میں پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس قسم کے فتنے اگر سامنے آئیں تو آپ جب تک کہ علم نہ ہو پورا اور صحیح جواب دینے کی کوشش نہ کریں، اس سے گمراہی میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے کہ جب کوئی شخص فتنہ لے کر آتا ہے تو وہ پوری طرح تیار ہو کر آتا ہے. وہ آپ کے ذہن کے مطابق ایسی بات کہتا ہے کہ جو اتر جائے دل میں اور اس کا جواب آپ کے پاس نہیں. البتہ اگر علم اللہ نے دیا ہے اور اس موضوع پر آپ کی معلومات صحیح ہیں تو پھر وہ ٹھہر نہیں سکتا سامنے، پھر وہ بھاگ جائے گا. ایسے لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتا، سیدھے سادے ایمان والے سے یہ بات کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے. میں نے ان سے اتنا تو کہا کہ 60-70 سال پہلے سے یہ فتنہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کو اردو میں پڑھا جائے. نہ صرف قرآن کریم بلکہ نماز بھی اردو میں ہو یا اپنی زبان میں ہو، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ سمجھ میں نہ آئے. تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی بات بنیادی اور اصولی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں. ممکن ہے کہ آپ سے بھی کوئی شخص یہ بات کرے تو آپ اس کا جواب دیں. اس پر
پوری امت کا اتفاق ہے اول سے لے کر آخر تک کہ قرآن کریم نام ہے عربی زبان کے ان کلمات کا اور اس کلام کا جو اللہ نے نازل فرمایا عربی زبان۔ قرآن کریم نے خود اس کو کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے یہ نازل کیا ہے قرآن عربی زبان۔ ایک جگہ فرمایا بلسان عربی مبین، یہ قرآن کریم عربی صاف عربی زبان میں اور واضح عربی زبان میں آیا۔ ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں کہ جن میں صاف آئی ہے یہ بات کہ قرآن کریم نام ہے عربی زبان کے اس کلام کا جو اللہ نے نازل فرمایا۔ لہذا قرآن کریم کہا جائے گا عربی زبان کے ان الفاظ کو، ان کلمات کو اور اس کلام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر کسی دوسری زبان میں جائے گا قرآن نہیں رہے گا، ترجمہ ہو جائے گا، وہ قرآن نہیں رہے گا۔ اور اتنی بات آپ سمجھتے ہیں، یہ کوئی ایسی مشکل اور دقیق بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ترجمہ تو بن جائے گا وہ، لیکن وہ قرآن نہیں رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے اسی عربی زبان میں ہوتے ہوئے تلاوت کرنے کا حکم خود قرآن میں موجود ہے۔ جب قرآن عربی زبان میں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی تلاوت بھی اسی میں ہوگی۔ چنانچہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کیجئے وہ کتاب جو ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کے اوپر۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی میں ہی اس کی تلاوت کی۔ چنانچہ حدیث شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم کے ہی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یتلو علیہم آیاتہ، یتلو تلاوت سے کہتے ہیں، تلاوت کہ قرآن کریم کی آیتیں آپ تلاوت کرتے ہیں، یعنی اسی عربی زبان میں یہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ان بیچارے ناواقف مسلمانوں کو کہ جو اس حقیقت سے واقف نہیں، بس ایک بات کہہ دی کہ سمجھنے کے لیے، اور عربی زبان میں سمجھ نہیں سکتے۔ یہ تو تلاوت قرآن کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے اور خوب تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کریم کی، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور ان کے بعد جتنی بھی امت آئی وہ اسی عربی زبان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ آج بھی بہت سے سینکڑوں اربوں کھربوں مسلمان وہ ہیں کہ جو تلاوت قرآن کریم ترجمے کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ان عربی الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو عربی میں لکھا ہوا ہو بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا ناجائز، لیکن اگر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ بغیر وضو، ترجمے کو لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آپ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھیں گے تو ترمذی شریف کی روایت میں حدیث میں آیا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ ترجمہ پڑھ جائیے، ایک حرف پر کیا پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ جائیے، 10 نیکیاں کیا ایک بھی نہیں ملے گی۔ وہ خصوصیت ہے عربی زبان کی، اس لیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب العرب لثلاث، اہل عرب سے تم محبت رکھو تین باتوں کی وجہ سے، لأنی عربی، ایک تو یہ کہ میں بھی عربی، دوسرے والقرآن عربی، اور قرآن کریم بھی عربی، اور فرمایا ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ جو عربی سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ، اس لیے کہ جب وہاں کی زبان سے محبت رکھتے ہیں تو وہیں جائیں گے، اور جو اس سے محبت نہیں رکھیں گے اللہ ہی جانتا ہے ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ میں نے صرف تلاوت کے سلسلے میں بات کہی، رہا نماز کے سلسلے میں تو قرآن کریم میں صاف آ گیا، نماز کے سلسلے میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن تمہیں یاد ہو آسانی سے اتنا پڑھ دو۔ قرآن پڑھنے کا حکم دیا، ترجمے کا حکم نہیں دیا۔ ترجمہ اور چیز ہے، قرآن اور چیز۔ اب اس کے بعد یہ تو میں نے ابتدا میں کچھ بات کہہ دی، اب اصل حقیقت آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، انشاءاللہ تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ قرآن کریم خود بتا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے اس کے تین مقاصد ہیں، تین مقصود ہیں، اور ہر مقصود الگ الگ ہے۔ اگر تینوں مقصود کوئی حاصل کر لیتا ہے سبحان اللہ، اس سے بہتر کون ہوگا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حاصل کر لے دوسرا چھوڑ دے، بہرحال تین مقاصد الگ الگ ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نماز ایک الگ عبادت ہے، فرض ہے، زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے، فرض ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، فرض ہے، اور ان تینوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ اب نماز پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں یہ کام نہیں یہ کر رہا ہوں روزہ نہ رکھوں، روزہ رکھنے والا یہ سوچے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے نماز نہ پڑھوں، تو یہ اس کی بے وقوفی۔ ہر چیز کا مقصود الگ الگ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے تین مقاصد ہیں نازل کرنے، اور دو جگہ قرآن کریم میں ان کو بیان کیا گیا، بلکہ تین جگہ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ، ان تین جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ پہلا مقصود ہے تلاوت، یتلو علیہم آیات، تو پہلا مقصود ہے تلاوت، اور یہ مستقل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسے چھوڑ دو، یہاں تو صرف الفاظ کو رٹایا جاتا ہے اور الفاظ کو ہی پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ہماری سب کی زبان خدا نہ کرے انگریزی بن جائے، لیکن ہم اگر اس کے گانے گانے لگیں تو کتنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، حالانکہ سمجھتے کچھ نہیں۔ کیوں؟ بڑوں کی زبان بھی بڑی ہوتی ہے اور اللہ سب سے بڑا، لہذا اس کی زبان بھی سب سے بڑی، اس کا کلام بھی سب سے بڑا۔ تو پہلا مقصود ہے تلاوت جو عربی زبان میں ہوگی، دوسرا مقصود ہے قرآن فہمی، سمجھنا ہو، یہ دوسرا مقصود ہے مستقل، اس کا ایک کا دوسرے سے تعلق نہیں، یہ ہے دوسرا مقصود۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن کریم میں ہے، اور تیسرا مقصود ہے عمل کرنا۔ یہ تین مقصود الگ الگ، ان تینوں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ یہ تینوں مقاصد حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی دعوت کیا ہے، یہ تینوں مقاصد حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک مقصود حاصل نہ کر سکیں تو سب کو چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں۔
اگر کل حاصل نہ ہو، سب حاصل نہ ہو، تو تھوڑا بہت تو حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو سمجھ لیں، یہ تین مقاصد جدا جدا ہیں۔ یہ میں نے ان صاحب کے کہنے پر، اور بات بھی چونکہ اہم تھی، کیونکہ ایسے فتنے سامنے آتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے اتنی بات عرض کر دی۔ اب میں پھر اسی اصل موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، جو اپنی اولاد کی اسلامی تربیت سے متعلق ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے ان کی دینی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ کس طریقے سے ان کی دینی تربیت کی جائے، مذہبی اور اسلامی تربیت کی جائے۔ میں نے اس سلسلے میں جو کچھ عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ماں اور باپ اور دوسرے جو مربی حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی احکام، اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول کی معرفت، صحابہ کی معرفت، قرآن کریم کا تعارف اپنے چھوٹے بچوں کو کراتے رہیں۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے تو مسلسل لگنا پڑے گا، اور یہ تعارف تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے، اس میں کتابوں کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ، اولیاء اللہ کی سیرت طیبہ، بزرگوں کی سیرت طیبہ، یہ بھی ان کو سناتے رہیں۔ خود بخود ان کے دل میں ایمان راسخ ہوتا چلا جائے۔ اور اسی سلسلے میں میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس کا ایک ہی لفظ میں تشریح کر چکا تھا کہ آپ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، کاش ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرت ابن عباس، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے یہ چچا زاد بھائی ہیں ابن عباس، اور بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی اور متبحر عالم، حضور کی حیات میں یہ بچے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بچوں کو بٹھا لیا جاتا ہے عام طور پر، تو آپ نے میری تربیت فرمائی اور مجھ سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے کہ میاں صاحب زادے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں جو تمہیں بہت فائدہ دیں گی۔ پھر آپ نے بتانا شروع کی کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کا خیال رکھنا تو اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے۔ پھر فرمایا دوبارہ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں، لیکن کس قدر جامع ہے کہ اللہ کا خیال رکھنا، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ دو باتیں ہو گئیں، تیسری بات فرمائی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ یہ ہم سب کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا خوشحالی کے اور راحت و آرام کے زمانے میں، یعرفک فی الشدہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ رہے گا سختی اور پریشانی میں۔ کیسے عجیب جملے ہیں، اور سب کچھ ان کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا اور توجہ رکھنا، عافیت و سلامتی کے زمانے میں، امن و امان کے زمانے میں بھولنا نہیں،
خوشحالی کے زمانے میں، فراخ بالی کے زمانے میں، صحت و تندرستی کے زمانے میں اللہ کی طرف رجوع رکھنا. یعرفک فی الشدہ، تو وہ تمہاری طرف توجہ رکھے گا جب پریشانیاں اور سختیاں تمہاری طرف توجہ رکھے. 3 جملے یا 4 جملے ہو گئے. پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب بھی تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، بندوں سے نہیں مانگو. پوری شریعت اور پوری طریقت اس میں آ گئی، تصوف آ گیا سب. آخری جملہ فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. مخلوق کیا کرے گی؟ ہے کیا اس کے پاس؟ وہ خود محتاج ہے. مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ تو آپ نے نصیحت کی چند باتیں فرمائیں اور ان کی تھوڑی سی تشریح میں کروں گا انشاءاللہ. آگے ایک بات آپ نے بیان فرمائی کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر پوری مخلوق تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے وہ ہرگز نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. اور اگر پوری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ پہنچا نہیں سکتی مگر اتنی ہی کہ جتنی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے. جتنا نقصان لکھ دیا ہے بس اتنا ہی پہنچا سکتا ہے. اور بھی کچھ کلمات ہیں لیکن میں اسی پر کفایت کرتا ہوں. پہلا کلمہ، پہلا جملہ اس میں آیا احفظ اللہ یحفظک. یہ تو ایسا جملہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہے تو 2 منٹ میں یاد کر لے انہی الفاظ کے ساتھ. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کا خیال رکھنا. کیا مطلب ہے اللہ کا خیال رکھنے سے؟ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تمہارے اوپر لازم کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں ان کا خیال رکھنا اور ان پر عمل کرنا. ایسا تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ تو اس کا ظاہری مطلب ہے جو لکھا ہے علماء نے، اور صحیح ہے بالکل. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا اپنے دل میں، اس طریقے پر کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے رزق دیا، اس نے مجھے صحت و تندرستی دی، اس نے میری خدمت کے لیے ماں باپ کو لگا دیا، اس نے مجھے دنیا بھر کی نعمتیں عطا فرمائیں، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ خیال ہر وقت اپنے دل میں رکھنا، یعنی اللہ کی یاد اس کی نعمتوں کے ساتھ اپنے قلب میں رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے رہنا. یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور تمہارا خیال رکھیں گے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف 2 بالشت جاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف 1 ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ کی برابر آتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کر آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں.
یہ حدیث شریف بھی ترمذی میں موجود ہے، بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو ان کی تو شان یہ ہے، جب ہم خیال رکھیں گے اس کا، وہ ہمارا خیال رکھے گا، ہم اس کو یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کرے گا، ہم اس کے حقوق ادا کریں گے وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، قرآن کریم نے ایک جملہ فرما دیا، سب کچھ آ گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی جب تک تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور جب وہ مولائے کائنات سب کو اس کو جس کو یاد رکھے، بتائیے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھول جائے گا، بلکہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، تمہیں اپنا بھی خیال نہ رہے گا۔ تو ہے تو یہ ذرا سا جملہ کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کا خیال رکھنا اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی ان آنکھوں سے تو دیکھا نہیں جا سکتا اپنے رب کو، لیکن اس کی رحمتوں کے آثار اور اس کی برکتوں کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ خیال تو رکھو اللہ کا، رجوع تو کرو اس کی طرف، دیکھو اس کی رحمتیں کے آثار کیسے سامنے نظر آئیں گے، اور یہ ہر ایمان والے کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیسے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کون ہے کھولنے والا ان رحمت کے دروازوں کو؟ وہی ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا ہے مومن نے، وہی دروازے کھول دیتا ہے۔ تجد ہو تو جا، سامنے پاؤ، دور نہیں ہے وہ تو ساتھ ہے ہر وقت۔ واللہ معکم، قرآن کریم میں فرما دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہر وقت ہے، کبھی غافل نہ ہونا۔ دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دور نہیں ہے، ساتھ ہے، بالکل لگا ہوا ہے۔ بس بصیرت کی آنکھ کاش اس کو دیکھ لے، اور پھر اس جس طریقے سے کوئی حاکم کوئی افسر سامنے ہوتا ہے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، خدا کرے ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا تجدو تجاہک، سامنے پاؤ گے۔ ذرا مختصری کر رہا ہوں تشریح۔ آگے فرمایا کہ اپنی خوشحالی کے زمانے میں اسے یاد رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا تنگی اور پریشانی کے زمانے میں۔ کتنا اچھا نسخہ بتا دیا پریشانیوں کے دور ہونے کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا فرمائی ہے، عافیت عطا فرمائی ہے، اس کی طرف توجہ رکھو، ہر حال میں اسی کی طرف رجوع رکھو۔ پریشانیاں تو آئیں گی اس لیے کہ وہ تو دنیا میں لازم ہے انسان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ بھی چونکہ خیال رکھے ہوئے ہے اور یاد کر رہا ہے تمہیں، وہ پریشانیاں تمہارے لیے باعث غم نہیں بنیں گی۔ اور یہ ایک آیت کا مضمون ہے جو اس کے اندر آیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اخلاص کے ساتھ، دنیا میں اس کو دو فائدے اس آیت میں بیان کی۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی کشادگی کا راستہ نکال دیں گے، غیب سے نکلے گا۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اس کو رزق عطا فرمائیں گے ایسی جگہ سے کہ اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا.